چلیں بھائی، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پہلے تو یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں زیارت کے لیے لایا ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ تلوار گفٹ دی ہے، نوک اس کی دھاریاں نہیں ہیں، کہیں جو ہے نا وہ ایجنسی کے لوگ لائسنس مانگنے نہ آ جائے نا کہ اس کا لائسنس دکھاؤ۔ جی ہاں نا، اس تلوار کو لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے آپ۔ نہیں، ڈنڈے کا لائسنس نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے نا یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میڈیا کے اثرات دیکھو۔ لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا، پہلے لوگ خوشبو ہدیہ کرتے تھے، صحیح ہے نا؟ اب کیا دیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے۔ لیکن مجھے یہ تلوار پسند بہت آئی ہے، بڑی زبردست خوبصورت، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے گفٹ دیا۔ تو بتانا مقصد ہے میڈیا کا اثر۔ میڈیا میں، ڈراموں میں، فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر؟ جہاد کا ایک جذبہ، ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی کا جذبہ۔ تو میں اس لیے یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا، میں پھر بتا دوں، میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیے بغیر آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، انڈین موویز، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو، ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہو تو سگریٹ پہ لے آؤ نا اس کو۔ اگر وہ سگریٹ پی کے ہیروئن چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا، لیکن آپ اس کو ہیروئن چھڑوا کے بالکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو، اور بالکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ امت صحیح نہج پہ چلے، تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا۔ اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈرامہ بناؤں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا، اتنا انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ، اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی، مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا۔ ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے، اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے، یہ پہلے بتا دوں میں۔ ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں۔ ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے، ذرا دنیا میں چلو پھرو دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام، کبیرہ گناہ، اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے، ڈراموں سے کہاں، ڈراموں سے بے دینی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے؟ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ نہیں یار یہ سمجھ میں۔ تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی۔ بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا۔ آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ۔ یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتویٰ دیں، ہر یہ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا۔ یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے، تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی۔
یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, حرج. لگے رہتے ہیں یوں ٹک ٹک ٹھش پش, جو ہے نا, جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں. لہذا موبائل فون, سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے, پابندی. سب بیٹھے, اجلاس ہوا, بڑی بحث ہوئی, کسی نے موبائل کے حق میں بات کی, کسی نے موبائل کے خلاف بات کی. تو ہمارے جو شیخ ہیں نا, جن سے میں بیعت ہوں, اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے, تقویٰ بھی اور فراست بھی. آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے نا. وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ, وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی, سب صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان, اللہ کا خوف بھی ہو, اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے, اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے. صرف نقصان نہیں دیکھا جائے, اس کے فائدے بھی, یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے. بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ. اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے, ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی. او بھائی, کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا, گنجے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں. اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں, کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا, کیمو تھراپی سے دیکھو فلاں کے سر گنجا ہو گیا, فلاں کو کیا ہو گیا, ایسے دورے پڑتے تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے. لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے, حرام. ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا. ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے. آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا, اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دن میں ویسے ہی چیخے گا یہ, اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے, 50% چانس ہے, نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا. تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی, موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے. تو ہمارے شیخ ہیں نا, بہت اللہ نے فراست دی ان کو, انہوں نے سب کے تجزیہ سنا, سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی, موافقت میں دلائل وہ بھی. سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے. انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا, سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا.